السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، حبش کی ہجرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے چچا ابو طالب کی وفات۔ ہجرت ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ عرب کا ملک سمندر کے کنارے ہیں اور حجاز جس سمندر کے کنارے ہیں اس کا نام بحر احمر ہے۔ احمر کے دوسرے کنارے افریقہ کا ملک ہے۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ بہت نیک تھا۔ مسلمانوں کی تکلیفیں جب بڑھ گئی تو نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 عورتیں کشتی میں بیٹھ کر حبش کو روانہ ہو گئے۔ حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ نجاشی نے ان مسلمانوں کو اپنے ہاں بڑے امن و امان میں رکھا۔ قریش کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے نجاشی کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حال پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ تقریر کی: اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زور آور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ اتنے میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی بزرگی، سچائی اور ایمانداری سے ہم واقف تھے۔ اس نے ہم کو سچے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ظلم سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس شخص کو اللہ کا پیغمبر مانا اور اس کی باتوں پر عمل کیا۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں رہیں۔ نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی پر ان کا بڑا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر قریش کے آدمیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو واپس نہیں دوں گا۔ مسلمانوں نے جب نجاشی کی یہ مہربانی دیکھی تو بعد میں اور بھی بہت سے مسلمان چھپ کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد وہاں کم و بیش 83 ہو گئے۔ ابو طالب کی گھاٹی شعب میں نظر بندی۔ قریش نے دیکھا یہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوئی تو قریش کے سب خاندانوں نے مل کر نبوت کے 7ویں سال یہ معاہدہ کیا کہ کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جس کا نام بنو ہاشم تھا کوئی تعلق نہ رکھے گا
نہ ان سے کوئی شادی کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا، یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب خاندان کے سب لوگوں کو لے کر ایک درے پر چلے گئے جو شعب ابو طالب کہلائے گئے۔ یہی دوسرے مسلمانوں نے بھی آ کر پناہ لی اور بہت تکلیف کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ درختوں کے پتے کھا کر گزر بسر کرتے تھے۔ سوکھا چمڑا ملتا تو اس کو بھون کر کھاتے۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بغل میں کچھ چھپا کر کہیں سے کبھی کبھی کچھ لے آتے تھے۔ کافر مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ آخر خود ان ظالموں میں سے کچھ کو رحم آیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑ ڈالا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات۔ مسلمانوں کو درے سے نکل کر اپنے گھروں میں آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی اس غم کو چند ہی روز ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گزار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئی۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرا۔ آپ کے یہی 2 مونس اور غم گسار تھے۔ دونوں ایک ہی سال کے اندر آگے پیچھے چل بسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں۔ قریش کے ظالموں کو ابو طالب کے رعب تاب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں کے اٹھ جانے پر میدان خالی ہو گیا۔ اب وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی ظالم نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر آئے۔ آپ کے صاحبزادی پانی لے کر آئی، سر مبارک کو دھوتی جاتی تھی اور باپ کی یہ صورت دیکھ کر روتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی جان رو نہیں، اللہ تیرے باپ کو یوں نہ چھوڑے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے سردار جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ نماز پڑھتے دیکھ کر کہنے لگے کہ کوئی اونٹ کی اوجھڑی لا کر اس کی گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک شریر نے یہ کام کیا۔ اس بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ دب گئی۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر اس کی خبر کی تو وہ آئی اور کسی طرح اس گندگی کو ہٹا کر دور کیا۔ ایک دفعہ ایک شریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں
چادر کا فندہ ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اور اس سے کہا، کیا ایک شخص کی جان صرف اتنی بات پر لینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔